خود لیلۃ القدر میں کے اعمال کے بارے میں ایک روایت، بڑی پیاری روایت ہے، سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال الاعمال میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نقل کی ہے۔ فرمایا کہ آسمان کے تمام دروازے لیلۃ القدر میں کھول دیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو انسان بھی اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے اوپر جنت میں ایک درخت لگاتا ہے، زیادہ سے زیادہ سجدہ کریں، اور ہر رکعت کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں در اور یاقوت کا اور سفید موتیوں سے بنے ہوئے گھر بناتا ہے ہر رکعت میں، اور ہر آیت جو اس رات میں انسان پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک تاج عطا کرتا ہے جنت میں۔ اور جو شخص بھی اس رات میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پرواز کرنے والے بہت نجیب گھوڑے عطا کرے گا۔ اور جو شخص بھی اس رات میں نماز کے درمیان ایک جلسہ استراحت کرتا ہے، جو نماز کے درمیان ہوتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جلسے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو درجات، جنت میں درجات عطا کرے گا۔ اور فرمایا کہ ہر تشہد جو اس رات میں پڑھے گا جنت میں اس کے لیے وہ بہت ہی عظیم الشان کمرے اور غرفے عطا کرے گا۔ اور ہر سلام جو اس رات میں دیتا ہے نماز کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بہترین لباس عطا کرے گا۔ اور جب صبح ہوتی ہے، صبح کی اذان ہوتی ہے اور فجر صادق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہر مختلف جو نعمتیں ہیں، حور العین اور وہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر کرتا ہے کہ ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، کہ جن کو دیکھ کے انسان کے لیے خوشی محسوس ہوتی ہے اور انسان کے لیے وہ خوشحالی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس رات میں انشاءاللہ تعالیٰ 23 کی رات میں تاکید کروں گا کہ حتماً پوری رات جو آپ احیاء کریں، شب بیداری کریں۔ شب بیداری کا میں نے پچھلے پروگراموں میں بیان کیا کہ وہ چونکہ عبادت ہے لہذا عبادت نیت کے اوپر موقوف ہے۔ فرمایا کہ جو شخص بھی جو ہے وہ لیلۃ القدر کو احیاء کرے گا ایمان اور ثواب کے لیے، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان اور ثواب کے لیے لیلۃ القدر کو احیاء کرے اور شب بیداری کرے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور آئندہ تمام گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو خود ایک احیاء جو ہے وہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اور ایک اور حدیث میں مستدرک الوسائل کے اندر یہ حدیث ہے، فرمایا کہ جو بھی شخص لیلۃ القدر کو احیاء کرتا ہے یعنی پوری رات جاگتا ہے فَهُوَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِمَّنْ أَحْيَا شَهْرَ رمضان، جو پوری رات رمضان کی راتیں جاگے لیکن لیلۃ القدر کی رات نہ جاگے تو اس کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ یعنی جو مثلا 29 راتیں جاگتا رہے، پوری رات عبادت کرے تو یہ ایک رات میں خود یہ جاگنا اس سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، وہ شخص اپنے اور اپنے اولاد کی شفاعت کرے گا کہ ہر ایک ان میں سے 7 لاکھ انسانوں کی شفاعت کرے گا۔ تو یہ اجر جو خود احیاء کرنے کے اوپر اور شب بیداری کرنے کے اوپر آپ کو عطا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے مخصوصاً 23 کی رات میں زیادہ اہتمام کریں، زیادہ وہ سختی اپنے اوپر تحمل کریں، جیسا بھی ہو پوری رات جب وہ بیدار رہنے کی کوشش کریں۔